کیسے ہیں سب لوگ؟ جوائن کر لیا؟ آواز آ رہی سب کو میری؟ ٹھیک ہے، گروپ میں میسج کرو عائشہ سب کو، سب لوگ آن لائن ہو تو پھر میں لیکچر سٹارٹ کروں۔ ہاں جی فرین، گروپ میں میسج کرو تاکہ سب لوگ آن لائن ہو جائیں۔
آج ہم نے ریویژن کرنی ہے ایڈوانس پوسٹ نیٹل کیئر کی. ابھی ہمارا اینڈ نہیں ہوا تھا, تھوڑا سا ہم اسٹارٹ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اپنی سلائڈ پہ جاتے ہیں. ہم نے انٹروڈکشن دیکھا تھا کہ پوسٹ نیٹل کیئر کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ایمز کیا ہیں. ہم نے ایمز دیکھے تھے کہ ہم نے مدر کو اور فیملی کو سپورٹ کرنا ہے, پریونٹ کرنا, ارلی ڈائگنوز کرنا, ٹریٹمنٹ کرنا ہے کس کا, کمپلیکیشنس کا, ریفرل سروسز دینی ہے اور کاؤنسلنگ دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ایم تھے پوسٹ پارٹم کیئر کے. اس کے علاوہ ہم نے مدر فیڈ کو سپورٹ کرنا ہے, نیوٹریشن سے اور سپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ ہم نے مدر کو گائیڈ کرنا ہے. کنٹراسیپشن پہ ہم نے ایجوکیشن دینی ہے, امیونائزیشن پہ ایجوکیشن دینی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ نیڈس کیا ہے ویمن کی اور نیو بورن کی. ٹھیک ہے, اس کی ہر سیلف ہیلتھ ہونی چاہیے, سیلف کیئر ہونی چاہیے, اور روٹین لائف اور نیوٹریشن اور کنٹراسیپشن, ان ساری چیزوں پہ ہم نے اس کو ایجوکیشن دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب آفٹر ڈلیوری مدر کو کس ٹائپ کا فیئر ہوتا ہے کسی ویمن کو, انایڈیکویسی کا, یعنی کہ فزیکلی اور ایموشنلی جو ہے وہ انایڈیکویٹ ہے. فزیکلی ایسے کہ کام کاج اس طرح سے کر نہیں پا رہی ہے, فزیکلی اب تھوڑی ویک ہو گئی ہے, بھاگ کے جتنی جلدی جلدی کام کرنے چاہیے ویسے کر نہیں پا رہی ہے. یہ اس کو فیل ہوتا ہے ماں کو, ویمن کو, اور ایموشنلی بھی. اور اس کے علاوہ آئسولیشن ہے, کانسٹنٹ رسپانسبلٹی آف کیئر آ گئی ہوئی ہے مدر کے اوپر, بیبی کی اور باقی فیملی کی بھی اس چیز کا ڈر رہتا ہے کہ مینیج کیسے کرنا ہے. نیو بورن نیئرز آف نیو بورن میں کیا ہے, کیئر آف دا بیبی, اسپیشل نیڈس ہے, ریفر ٹو دا نیونیٹل کیئر, انفارمیشن اور کاؤنسلنگ. یہ چیز بڑی ضروری ہے, انفارم کرنا ہر چیز سے ریلیٹڈ اور پراپر کاؤنسلنگ کرنا. اور اس کے علاوہ بریسٹ فیڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, مدر فیڈ جو ہے وہ نیو بورن کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس سے بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ جو ہے وہ سارٹیڈ رہتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے نیڈس دیکھی تھی جو اسپیشل گروپس کی تھی, جس میں سے ویمن جو کہ ریموٹ ایریا میں رہتی ہیں ان کی کیا نیڈس ہیں, جو اربن ایریا میں رہتی ہیں ان کی کیا ہے, جو سنگل مدرز ہیں ان کی کیا نیڈس ہیں, انلیگل جو امیگرینٹس ہوتے ہیں جن کے پاس ویزا پاسپورٹ نہیں ہے لیکن وہ چوری آئے ہوئے ہیں, جیسے فارن کنٹریز میں زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھے تھے کہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ پوسٹ نیٹل کیئر پرووائڈ کی جاتی ہے, گھروں میں, ہاسپٹلز میں, میٹرنٹی ہومز میں, اس کے علاوہ کلینکس پہ. وزٹس کس طریقے سے ہوتے ہیں, مدر کے لیے جو وزٹ ہے وہ ہیلتھ اور ویل بینگ کے لیے ہونے چاہیے. سمٹمز آف ایب نارمل لوکیا ہے وہ چیک کرنا ہے, چیسٹ پین ہے وہ دیکھنا ہے, اور اس کے علاوہ ڈیفیکلٹی ان بریدنگ. ہاں ہاں, اپنے پیج پہ. نہیں نہیں, میں نے سمپل پیج پہ لے لی تھی. نہیں, میں لگا دوں گی, خود ہی مجھے دے دو پیج. ہاں, پتہ ہے کیا دیتی نہیں ہے. ڈیفیکلٹی ان بریدنگ کے اگر کوئی کسی بھی ٹائپ کے اگر سائنز اینڈ سمٹمز ہیں انہیں آبزرو کیا جائے گا. ریڈنس اور انفلامیشن ہے کوئی لوور لمبس کی آفٹر ڈلیوری یا سیزیرین, وہ اسیس کیا جائے گا. اس کے علاوہ مسلس کی کوئی سویلنگ ہے یا ٹینڈرنیس ہے تو انہیں اسیس کریں گے. ایگزامینیشن میں کیا دیکھیں گے, جب مدر وزٹ پہ آتی ہے تو وائٹل سائن اسیس کریں گے. ٹھیک ہے, اور ایبڈومن دیکھیں گے, پیرینیم دیکھیں گے, اور اس کے علاوہ فیڈ کرواتے ہوئے کوئی مدر فیڈ میں پرابلم تو نہیں آ رہی, یہ اسیس کیا جائے گا. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم جو ہے وہ کر سکیں, ہم دیکھیں کہ کوئی کمپلیکیشن تو نہیں چل رہی ہے. اس کے علاوہ مدر سے ہم بیبی کے بارے میں جب کوشچننگ کریں گے تو ہم پیشنٹ کی بیبی کی ہیلتھ اور ویل بینگ کے بارے میں پوچھیں گے, فیڈنگ کے بارے میں پوچھیں گے, باول اوپننگ کے بارے میں پوچھیں گے کہ نارملی اسٹول پاس کر رہا ہے یا نہیں, یورین پاس کر رہا ہے یا نہیں, ادر کوئی کنسرنس تو نہیں ہے. جب بیبی کو اسیس کریں گے تو اس میں کیا امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی کہ بیبی کا ویٹ کیا ہے, باڈی ٹمپریچر کیسا چل رہا ہے, آئز کیسی ہیں, اسکن کیسی ہے, امبلیکل کورڈ کیسی ہے. ٹھیک ہے, اگر مدر جو ہے بیبی کے ساتھ وارڈ کے اندر شفٹ ہو جاتی ہے تو پوسٹ نیٹل کیئر جو ہے وہ کنٹینیو کی جائے گی فار دا مدر بائی ہاسپٹل اسٹاف ایز کیجول.
پوسٹ نیٹل کیئر جو ہے وارڈ کے اندر اگر شفٹ کر دیتے ہیں آفٹر ڈلیوری، لیبر روم سے ڈسچارج نہیں ہوتی تو پوسٹ نیٹل کیئر وہیں سے اسٹارٹ ہو جائے گی. کب نیسیسری ہے آبزرو دا فیڈنگ، ہیلپ دا مدر ٹو امپروو دا ٹیکنیک آف بریسٹ فیڈنگ. ٹھیک ہے، بیبی کو کس طریقے سے ہولڈ کرنا ہے، کس طرح سے فیڈ کروانا ہے اور کیا پوزیشن رکھنی چاہیے، اس چیز میں ہم نے ہیلپ کرنی ہے. مدرس کا کیا ہے کہ ایٹ ہیلدی ڈائٹ لیں، بیلنس ڈائٹ لیں، وائٹامنز لیں، منرلس لیں. نیوٹریشن کا ہم نے یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. مدر کا نیوٹریشن اچھی ہوگی تو اوور آل ہیلتھ جو ہے وہ بیبی کی اور مدر کی جو ہے وہ ٹھیک رہے گی. اگر ماں اچھی ڈائٹ لے گی تو پھر وہ فیڈ بھی اچھے سے کروا سکے گی. یہ بیلنس ڈائٹ کا چارٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں مدر جو ہے وہ اس کو بیلنس ڈائٹ لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ نارمل اور ان ایکٹیویٹی کے بارے میں لاسٹ ٹائم بتایا تھا. کنٹراسیپشن کے بارے میں بتایا تھا کہ کاؤنسلنگ ٹو آل جتنی بھی پوسٹ نیٹل مدرز ہیں ریگارڈنگ دیئر رسک آف نیکسٹ پریگنینسی، ان کو پہلے ہی ایکسپلین کر دینا کہ آپ کو اس طرح کے پرابلمز آ سکتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کنٹراسیپٹیو کون سا یوز کرنا ہے اور کیا روٹین، آپ کی روٹین ایکٹیویٹی جب آپ اسٹارٹ کرو گے تو اس میں آپ نے کیا چیز یوز کرنی ہے. پھر اس کے علاوہ پوسٹ نیٹل مدرس اسپیشلی دوز ہائی رسک کیسز جو ہیں جن کو پہلے ہی ہائپر ٹینشن یا ڈائبٹیز کے یا پھر ہارٹ پیشنٹ ہے تو ان کے لیے آپ نے پہلے ہی ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گیپ کے لیے کیا کرنا ہے. آل ہائی رسک مدرز جو ہیں وہ رجسٹر ہونی چاہیے ہمارے پراپر جو ہمارے بی ایچ یو یا جو بھی ہمارے سینٹرز بنے ہوتے ہیں ان میں رپورٹنگ ہونی چاہیے تاکہ ان کا ایک ریکارڈ مینٹین رہے. پوسٹ نیٹل ایکسرسائز میں کیا ہے، پیلوک فلور ایکسرسائز کیا ہے کہ اسٹارٹ سون آفٹر برتھ ہونا چاہیے. یہ کیا کرتا ہے، یہ ریڈیوس کرتا ہے پاسبلٹی آف اسٹریس کو، انکانٹیننس کو، اور ریسٹور کرتا ہے پیلوک فلور مسل اسٹرینتھ کو. اس کے علاوہ پوزیشننگ میں کیا ہے، سٹنگ، اسٹینڈنگ اور کروکنگ لائنگ ہونا چاہیے، کروک لائنگ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسٹیپس میں کیا ہے، امیجن یو آر ٹرائنگ ٹو ہولڈ بیک a stream of urine and tighten your muscles to prevent leaking. ٹھیک ہے، نارملی بریتھ کرنا ہے، نارملی ہولڈ فار 5 سیکنڈ ہے. ڈو ناٹ tighten the gluteal and thigh muscles, relax for 10 seconds. پھر اس کے بعد ریپیٹ کرنا ہے 10 سیکنڈز کے بعد. بینیفٹ کیا ہے، اسٹرینتھن کرتا ہے ابڈومنل مسلس کو، امپروو کرتا ہے ابڈومنل اسٹیبلائزیشن کو ان ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. پوزیشن کرتا ہے، پوزیشن کیا رکھنی ہے، لائی آن دا فلور ود یور نیز بینڈ اینڈ ہیڈ سپورٹڈ ہو. اسٹیپس کیا ہیں، بریتھ ان کرنا ہے دین بریتھ آؤٹ کرنا ہے ایز یو پل ان یور ایبڈومن اینڈ پش یور لوور بیک ڈاؤن انٹو دا فلور. ہولڈ فار 5 سیکنڈ اینڈ ریلیکس. ریپیٹ 5 منٹس کے لیے. ٹھیک ہے، بینیفٹس اس کے ہیں ٹو مینٹین موبلٹی آف دا pelvis, ٹو ٹون دا نیچرل abdominal chorus, improve posture, prevent and relieve backache. Position: lie down with the back supported and by the side. ٹھیک ہے، knees bent together. Steps and tighten the abdominal muscles and move the coccyx forward. Hold for 5 seconds and repeat after 5 minutes 5 times. عام ایکسرسائز کے بینیفٹ ہیں، ریلیو ہارٹ برن، امپروو سرکولیشن، امپروو بریدنگ اینڈ لنگ ایکسپینشن. پوزیشن کیا ہے، اسٹینڈ اپ رائٹ ہے. اسٹیپس میں کیا ہے، اسٹینڈ اسٹریٹ ہے ود دا فیٹ اپارٹ. کیپ یور شولڈرز بیک. لفٹ both arms as far back as you can. Reach without bending your elbow. Move your arms forward by 180 degree. Swing arms ہیں، back again ہے and repeat 5 times. لیگ کی ایکسرسائز ہے، اینکل ایکسرسائز ہے. امپروو سرکولیشن، مینٹین رینج آف موشن. پوزیشن لانگ سٹنگ ہے، سٹنگ آن دا فلور ود دا both legs straight ہوں. سٹنگ آن دا چیئر ود دا legs supported اور elevated ہے. اسٹیپس ہیں، لفٹ 1 foot off the floor and circle the ankle several times. First one way the other. Don't move your knee. Repeat with the other leg. Warning signs of to terminate exercise. ڈیزنیا بفور ایگزرشن ہوگا، ڈیزینس ہوگا، ہیڈ ایک ہوگا، چیسٹ پین ہوگی، مسل ویکنیس ہوگی، کاف پین ہوگی. اس کے علاوہ سویلنگ ہوگی.
کوپنگ ود دا ڈیتھس کیسے آپ نے کرنا ہے اگر کسی کی ڈیورنگ ڈلیوری کوئی ڈیتھ ہوئی ہے، کوئی ایسی پرابلم آئی ہے تو اس میں آپ نے کس طریقے سے کوپ کرنا ہے. گریف میں کیا ہوگا؟ ایموشنل اور سومیٹک رسپانسز فیلٹ بائی این انڈیویجول آن دا ڈیتھ آف another individual more intense if the death occur in a person who is closely related. نارمل جو گریف ریئیکشن ہوتا ہے اس میں کیا ہے، اسٹیج 1 میں کیا ہے، آورس ٹو ڈیز میں جاتا ہے، ڈینال جو ہے ڈسیبل ہوتا ہے، نمنس ہوتی ہے، یہ ساری پرابلمز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مورٹیلٹی جو بریومنٹ ہے اس میں کیا ہے، میٹرنل ڈیتھ آ جاتی ہے، اسٹل برتھ ہو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیونیٹل ڈیتھ ہو. کاؤنسلنگ ہے، ڈیتھ میں میٹرنل اور اسٹل برتھ ہو یا نیونیٹل ڈیتھ ہو تو اس میں کیا ہے، کاؤنسلنگ کیا چاہیے ہوگی. the brave person needs میں کیا ہے، talk about the loss, express feelings of the sadness, guilt or anger, understand the normal course of grieving, help needed, to accept that loss is real, to work those stages of grief, to adjust to life without the deceased. Guidelines on the counseling: provide an environment and circumstances for feeling hurt, guilty, angry, or other strongly negatively feelings. Allow the spouse and relatives to ventilate, validate the extent of the grief. Be sensitive for the need of the postpartum in cases of sudden death. Encourage spouse to build a support network of family and friends. Be alert for suicide intention or behavior. Remember that grief takes time. Do and don'ts کیا ہیں after delivery. اس کو آپ ایک دفعہ ریوائز کر لو تو پھر میں آپ کو نیکسٹ سلائڈ کرواتی ہوں. ہاں جی پڑھ لیا، میں آگے کروں سلائڈ. ہاں جی، ڈو اور ڈونٹس آپ نے کیا دیکھنے ہیں آفٹر ڈلیوری. ایکسپریس سمپتھی، ٹھیک ہے، آپ نے سمپتھی دینی ہے پیشنٹ کو، لیکن اسپیشلی جب کوئی لاس ہوا ہے، کوئی ڈیتھ ہوئی ہے یا کوئی گریف وغیرہ ہے تو آپ نے سمپتھی دینی ہے، ٹھیک ہے، ایکسپریس کرنا ہے. ٹاک اباؤٹ ڈیکیزڈ بائی نیم، ٹھیک ہے، جس بھی قسم کا لاس ہوا اس سے ریلیٹڈ آپ نے ڈسکس کرنا ہے نام لے کے. السٹک کوشچنز اباؤٹ دا سرکمسٹانسز آف دا ڈیتھ، کوشچن کرو کیا سچویشن تھی، کیا ہوا تھا، کیسے ہوئی ہے ڈیتھ، ٹھیک ہے. فیلنگس کے بارے میں پوچھو، اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ڈیتھ کے بارے میں بتاؤ کہ کیسا پرسن تھا، اس نے لوگوں کے اوپر کوئی اس کا کوئی ایفیکٹ ہوا ہے اس کے مرنے سے، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا نہیں پوچھنا، ہیو اے کیجول اور پیسیو ایٹیٹیوڈ آپ نے رکھنا ہے.
ڈونٹس میں کیا نہیں آپ نے کرنا. گیو اسٹیٹمنٹ دیٹ ڈیتھ اف اور دا بیسٹ. ٹھیک ہے. ایزیوم کرنا ہے کہ جو ہے وہ بندہ جو ہے جو کہ اس چیز سے گزرا ہے وہ بریو ہے, اسٹرانگ ہے, اور اس سے نارملی گزر جائے گا. اوائڈ کرنا ہے ڈسکشن کو. ٹھیک ہے, ڈیتھ سے ریلیٹڈ. ٹیئر میں کیا ہے, ٹو ایکسپٹ دا ریالٹی آف دا لاس. ٹھیک ہے. اے کیا ہے, ایکسپیرئنس دا پین آف دا لاس. اے کیا ہے, ایڈجسٹ ٹو دا نیو انوائرمنٹ وداؤٹ دا لاسٹ آبجیکٹ. آر کیا ہے, ری انویسٹ ہے ان دا نیو ریالٹی. ٹھیک ہے. یہ ٹیئر ہے جو کہ ہم آر ایچ این میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اسپیشلی ہے لاس اینڈ گریف سے ریلیٹڈ ہے, جو کہ پیشنٹ جو ہے جب سفر کرتا ہے آفٹر ڈلیوری. اگر کسی پیشنٹ کی یا اس کے بیبی کی یا کسی کلوز ون کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کس طریقے سے وہ ایموشنلی ڈسٹربنس سے گزرتا ہے, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کس طریقے سے پیشنٹ کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے, آپ نے ایکسپلین کرنا ہے پیشنٹ کو کہ وہ ایکسیپٹ کرے ریالٹی آف لاس کو, اور جو آپ کے ساتھ جو آپ کا لاس ہوا ہے اس کے ایکسپیرئنس کو, اس کی جو پین ہے آپ انہیں بتاؤ کہ یہ جو ہے اس چیز سے آپ کو گزرنا پڑے گا, آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, اور جو نیو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو. اس لاس میں سے گزر کے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں کوشش کرو کہ ایڈجسٹ ہو جائے, اور ری انویسٹ کریں نیو ریالٹی میں. مطلب آپ اپنی جو نیو سچویشن ہے اس میں ٹائم اسپینڈ کرو, اتنا زیادہ فوکس نہ کرو پرانی باتوں پہ, پرانی چیزوں پہ. ریلیکس رہو, اس طرح سے اس کا مائنڈ بنانا. آنے مجھے بتاؤ کہ پوسٹ پارٹم کیئر کیا ہے, پوسٹ پارٹم پیریڈ کیا ہے, اور کب سے کب تک سٹارٹ ہوتا ہے. ہاں جی. ہاں جی عائشہ, پوسٹ پارٹم پیریڈ کیا ہے اور کب سے کب تک سٹارٹ ہوتا ہے. میمونہ شریف.
ٹھیک ہے، اور باقی لوگ؟ ہاں جی، اقرا، روزینہ، عائشہ، شمیم، ماریہ۔ ہوں، ٹھیک ہے، اور؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، باقی سب کو نہیں پتا؟ کیوں ہم پوسٹ پارٹم کیئر پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہاں جی، ایم کیا ہے؟ ٹھیک ہے مریم، ٹھیک ہے۔ کیوں ہم کرتے ہیں؟ ہمارا کوئی خاص مقصد تو ہوگا نا پوسٹ مارٹم کیئر پرووائڈ کرنے کا، کچھ تو مائنڈ میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے اور؟ سب ایک ایک پوائنٹ بتاؤ، ایک ایک بات شیئر کرو۔ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ اور اچھا، پرائیویٹ میں آنسر نہ کرو مریم، اوپنلی بھیجو تاکہ سب پڑھ سکیں۔ لائف تھریٹننگ جو کمپلیکیشنس ہیں ان سے پریونٹ کرنے کے لیے آپ لکھو گے نا کہ فار دا پریونشن یا ٹو پریونٹ فرام۔ ہاں جی روزینہ۔ اچھا، اور اس کے علاوہ؟ اور کیا ایم ہے؟ ٹھیک ہے، اور اتنی ساری باتیں ہیں، ایک ایک پوائنٹ بھی اگر بتانے لگو تو بہت سارے ہیں۔ اور جلدی جلدی بتاؤ۔ اب مدر فیڈ میں صرف یہی تو نہیں ہے نا بتانے کے لیے، مدر فیڈ میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، فیملی پلاننگ ہے، اسپیسنگ ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ ڈائٹ اینڈ نیوٹریشن آتا ہے اس میں؟ ڈائٹ کے لیے دونوں کی، مدر کی اور بیبی کی، ہیلتھ اور ویل بینگ کے لیے، پرسنل ہائیجین کے لیے، ہے نا؟ اور ہاں دیتے ہیں سیٹس بات، اور کیا؟ اور کیا اس کے علاوہ؟ ہوں، اور جلدی جلدی رپلائی کرو۔ ہاں جی بولو۔ ٹھیک ہے، ایکسرسائز ہے، ریسٹ ہے، اور دیکھو بھی ہم نے کل ہی دیکھا ہے اور آپ لوگ آج بھول گئے ہو۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ریوائز کیا تھا کہ پریونٹ کرنا ہے، ڈائگنوز کرنا، ٹریٹمنٹ کرنا ہے کمپلیکیشن کو، ریفرل سروسز کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔
اور مدر فیڈ کے لیے ایجوکیٹ کرنا ہے نیوٹریشن پہ، سپلیمنٹیشن کوئی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کاؤنسلنگ کوئی بھی کانٹراسیپشن سے ریلیٹڈ چاہیے، یا ریزیوم کرنا ہے کوئی بھی ان کی ایکٹیویٹی کو، ٹھیک ہے، سیکشل ایکٹیویٹی کو، امیونائزیشن کے لیے انفینٹ کی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی ہم نے دیکھی ہیں۔ ویمن کی اور نیو بورن کی نیڈس کیا ہیں؟ ایک نیو بورن کی کیا نیڈس ہوتی ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں جی، عائشہ رزاق اور سندس شاہدہ، نیو بورن کی کیا نیڈس ہوتی ہیں؟ جلدی سے بتاؤ۔ جی ٹھیک ہے، وارم کیئر انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، ہوں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، سب صحیح بتا رہے ہو، فاطمہ ہے، مریم ہے، ٹھیک ہے، اور بتاؤ، اور کیا نیڈس ہوتی ہیں؟ وارم رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سافٹ کلوتھنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، سافٹ بھی، اور الرجک سے الرجی ٹائپ کی بھی کوئی نہ ہو، کہ جیسے بیبیز کو اکثر جو ہے وہ کوئی ہارڈ سا مٹیریل یا ایچنگ والا پہنا دیتے ہیں، تو بیچارے بچے جو ہیں نیو بورنز ان کو پھر الرجی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اس طرح کی سچویشن سے بھی پریونٹ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور بات؟ ہائیجین ہوگی، ٹھیک ہے، اور کوڈ کیئر بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ہاں لوز ہونے چاہیے، اور اکارڈنگ ٹو سیزن ہونے چاہیے۔ کچھ لوگ گرمیوں میں بھی سردیوں والے کپڑے پہناتے ہیں کہ ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے، وہ ٹیمپریچر مینٹین نہیں کر رہے ہوتے، وہ ضرورت سے زیادہ اس ٹائم میں بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اور اور ہائپوتھرمیا، ہائپوکسیا، ہائپوگلائمیمیا، گلائسیمیا، ٹھیک ہے، ایب کا اسکور ہے، ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ، اور بتاتے جاؤ، اس طرح سے آپ کی برین اسٹارمنگ ہوتی ہے اور آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہو، انٹرسٹ لیتے ہو، تو اس سے آپ کو سیکھنے کا بھی زیادہ موقع ملتا ہے۔ ہوں، ٹھیک ہے، اور لو افیکشن ہے آفٹر فرسٹ ٹچ آف، ٹچ ہے کہ یہ ٹف لکھا ہوا ہے؟ ٹچ ہونا چاہیے یہ، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو، ویٹ گین ہوتا ہے، ہاں یہ والا جو مدر فیڈ والا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، کیونکہ اسی سے جو ہے وہ بانڈنگ بھی ہوتی ہے، مدر کے اور بیبی کے درمیان میں بانڈنگ ہوتی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس سے بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ آگے آن ورڈ لائف میں اس سے سارٹیڈ رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویٹ گین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ، پراپر گروتھ۔ اچھا، مدر کو جو فیئر ہوتا ہے اس کی کیا ریزنز ہیں؟ آئسولیشن کیوں آتی ہے اس کے ذہن میں؟ آئسولیٹڈ کیوں فیل کرتی ہے؟
आइसोलेटेड मदर क्यों फील करती है? ठीक है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये भी रीज़न है। ठीक है। इमोशनल चेंजेस ही हैं। हाँ, ठीक है। दूसरा ये कि कोई भी जैसे अगर आप में से कोई मैरिड हैं और बेबीज़ वाले हैं, फैमिलीज़ वाले हैं, उनको आइडिया होगा कि फिर कोई भी डिसीज़न लेना है तो फिर अब हज़ार दफ़ा सोचना पड़ता है, अच्छा पहले बच्चे को कहाँ पे रखेंगे, किसको पकड़ाएँगे, कहाँ जाएँगे, कैसे मैनेज करेंगे, इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस वजह से भी वो फिर अपनी सोशल लाइफ़ से ज़रा कट के रह जाती है, फिर वो आइसोलेटेड सी हो जाती है। हर एक काम से पहले हज़ार दफ़ा सोचना पड़ता है। ऐसे ही है ना? ठीक है। और किस चीज़ का डर होता है? फैमिली की तरफ से प्रेशर हमने पढ़ा था कल के प्रेशर होता है। फिजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों चाहिए एक वुमेन को? फिजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों चाहिए? फातिमा का पूरा नाम क्या है? फातिमा आपका नाम क्या है? गुलाम फातिमा। ठीक है। अच्छा, फिजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्यों चाहिए? हाँ जी, बताएं। ठीक है। और इसके अलावा? और और क्या वजह हो सकती है? हुँ, ठीक है। रिटर्न बैक जब हो जाते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर किस बात का फ़ियर है? नॉर्मल पे आ तो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे अब सुंदस ने ये बात कहा है कि इस चीज़ का फ़ियर है कि मतलब जो चेंजेज़ हो गई हैं उसकी वज़ह से ये होगा, वो होगा। तो लेकिन ये चीज़ तो कंट्रोल में है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डाइट अच्छी लेते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं तो वो सब चीज़ें नॉर्मल आ जाती हैं। अब करीना कपूर को क्या उसने छोड़ दिया सैफ अली खान ने? वो तो उसने तो सबसे ज़्यादा उसका तो ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो किस तरीके से सारी चीज़ें उसने नॉर्मल की हैं। फैमिली प्रेशर होता है क्योंकि शी कुड नॉट टेक पार्ट इन हाउसहोल्ड और एक्टिविटी है एज शी यूज़। मैसेज पूरा लिखा करो, बात पूरी लिखा करो, क्या करते हो? ठीक है। ठीक है, वो तो घर में इस चीज़ का तो मैं बताऊँ कि कोई डर होएगा ही नहीं कि काम में नॉर्मली वैसे एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिविटी करते ही करती है। नहीं भी करे तो ज़बरदस्ती करा ही लेते हैं। फैमिली प्रेशर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा होता है कि उसने ऑटोमेटिकली काम करना ही करना है। और इसके अलावा बाकी लोगों को कोई जवाब नहीं आता? हाँ जी, रोज़ीना बताओ।
इकरा, मैमूना, सो गए हो बाकी लोग? फरहीन, फौजिया। हम्म। ठीक है, नखरे भी उठाने हैं। हाँ। हाँ, सिर्फ बेबी की नहीं, बाकी सबकी भी। फातिमा, बाकी भी सारे बच्चे बने होते हैं उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो चल रही होती हैं, और ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैरिड को ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये वाला जो सिचुएशंस हैं, इसका एक्सपीरियंस तो हमें देख देख के खुद भी होता है, जब हम लोगों को देख रहे होते हैं कि उनके साथ क्या सिचुएशन या वो किन हालात से गुजरते हैं। दूसरे बंदे की यही सिचुएशन है। और इसके अलावा हाँ ठीक है, स्ट्रेस रिड्यूस करना है। वुमेन जो रिमोट एरियाज में रहती हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनके लिए हमें क्या सोल्यूशन करना चाहिए? हम्म। मैं पूछ रही हूँ कि जो रिमोट एरियाज में विमेन रहती हैं, जो औरतें रिमोट एरियाज में रहती हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये स्लाइड भी खुली हुई है। तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने इनको चेंज करना है, आपने मुझे और वो बातें बतानी है जो इसके अंदर नहीं लिखी हुई, आपने ऐड करना है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और हम उनके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, ये सामने स्लाइड खुली हुई है, आप इसको देख के देखते हुए इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो हमारे सबके साथ। हाँ जी, फातिमा रुसीना, आप क्वेश्चन की समझ आई? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इलिटरेसी है, ठीक है। ठीक है, गुड। और मेरे ना एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे से बोला नहीं जा रहा, मेरे गले में शदीद दर्द है। तो इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से आप लोगों का लेक्चर ले रही हूँ, वरना आपको पता है मैं इस वक्त बोल बोल के सर खा जाती हूँ। मैं आप लोगों को इंगेज इसलिए किया हुआ, हमारे सारा सारा दिन लेक्चर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पाँच पाँच छः छः, तो उसमें बोल बोल के 5-6 घंटे। तो मेरी ना टंग में बहुत पेन है, बैक पे। तो मैं बड़ी मुश्किल से ये लेक्चर अपना ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है।
لیک آف نالج ہے، ٹرانسپورٹ پرابلم ہے، یہ سارے ایشوز آتے ہیں. مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، چانس آف انفیکشن ہے، ہیمریج ہے، پیوریپرل سائیکوسس ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہمیں یہیں تک نہیں رہنا، جب ہم اپنے آس پاس ایریا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انہیں گائیڈ بھی کرنا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے نہ گزریں. کیسے ہم گائیڈ کریں گے؟ جب ہم انہیں پراپر ایجوکیشن دیں گے، پراپر گائیڈ کریں گے اور ٹائم دیں گے تو ہم ان ساری پرابلم سے ان کو بچا سکتے ہیں. نو ہیلتھ فیسلٹی ہو، ٹھیک ہے، ہیمریج ہو، پلسنٹا ابرپشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ویری گڈ. اور مجھے بتاؤ بچوں، یہ جو گلے میں درد ہو رہی ہے، زبان میں زیادہ ہو رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹریکیا میں ہے، کچھ سوالا بھی نہیں کیا جا رہا، کہیں یہ کرونا تو نہیں ہے؟ لرنجائٹس ہی لگ رہا ہے، بہت پین ہے، اتنی زیادہ پین ہے کہ بس. نہیں ہے تو نہیں ہے. سینس آف اسمیل کا کیسے پتا لگا؟ گاگل میں نے کیے ہیں. نہیں، کف تو بالکل نہیں ہے، کہ یہاں تک کہ مجھے اسپٹ کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے، اتنی گلے میں درد. لرنجائٹس تو ہاں، گرین ٹی کا ہی، وہی میں نے ابھی دوسری طرف سلائڈ میں کھولا، اس میں گرین ٹی وغیرہ آ رہا ہے کہ پئیں. آج نہیں پی سکتی، میں فاسٹنگ میں ہوں، میں ٹھہر کے پیوں گی، لیکن گلے میں میرے بڑی ہی شدید پین ہے. سینس آف اسمیل کا کیسے پتا لگے گا؟ مجھے اپنے پرفیوم کی خوشبو تو آ رہی ہے. نہیں، فیور ہے نہیں ہے، لیکن نا مجھے آج تھوڑا سا اپنی باڈی ایک اور تھوڑا سا وہ لگ رہا ہے. ہاں، ریسٹ کی ضرورت ہے، لیکن ریسٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ لیکچرز بہت زیادہ چل رہے ہیں سارا دن. ایون میرے نا وہ کان کی جو بالکل بیک والی سائڈ ہے نا، بون، وہاں تک درد جا رہی. ایکچولی نا میرا ہے ایک کرونک ایشو ہے میرا ٹونسلائٹس کا، اور وہ میرا آن اینڈ آف چلتا ہی رہتا ہے. ٹونسلائٹس کی وجہ سے میرا سارا ای این ٹی ڈسٹرب رہتا ہے، اس میں میرے کان اور ناک اور گلا سب چیزوں میں پین رہتی ہے اور نہ اریٹیشن رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے ساری چیزیں خراب ہیں. ہاں، شاید لرنجائٹس ہی ہے، اور آج کل تو صرف بولنا ہی پڑ رہا ہے. بروفن سے فرق پڑے گا؟ میں تو ایک دفعہ میں نے چیک کروایا تھا یہی ان کو، تو ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ لو. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کی نرو کا ایشو ہے بیچ میں، کیا کہتے ہیں، آپ کی نرو بیچ میں کوئی انوالو ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ٹنگ میں ایسے، مجھے ایسے اکثر ہی ٹنگ، ایکچولی مجھے ٹنگ میں درد ہو رہی ہے، جو میری ٹنگ کی بالکل بیک سائڈ ہے نا، جو کہ فلور کے ساتھ جہاں پہ جڑی ہوتی ہے، وہاں پہ بہت پین ہے. اور اس کے ساتھ آس پاس جو ہے نا پورے گلے میں درد ہے، اور جب گردن اوپر کرتی ہوں پورے گلے میں درد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بروفن نہیں لیتی، لیکن اسمیل وغیرہ کا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے.
اینٹی بایوٹک ابھی نہیں لے سکتی، تھوڑا سا ویٹ ہے۔ ہاں میں کرتی ہوں، ابھی تو میں نے جانا ہے کام، چرچ جانا ہے، وہاں سے فری ہو کے تو پھر میں کرتی ہوں۔ اینٹی بایوٹک میں وہی مجھے صرف ڈاکٹر وہی دیتے ہیں ایزومیکس، اس کے علاوہ میں کوئی اور نہیں کھاتی گلے کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی دعا کرنا۔ ڈاکٹر نے مجھے لاسٹ ٹائم دی تھی، کیا نام لیتے ہیں، مسل ریلیکسنٹ، اور جو یہ میں نے اپنی یہ ٹانگ میں پین کا کہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو کوئی اسٹریس ہے تو اسٹریس کی وجہ سے آپ کے یہ ٹانگ میں پین ہے، تو آپ اس کے لیے جو ہے نا لیگزوٹانل لو۔ چلو بچوں، اوکے، میں لیکچر پہ اینڈ کرتی ہوں، آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھو۔ ٹھیک ہے، مٹن پڑا گھر، اسی کا کچھ کروں گی، ویسے کل کھایا تھا مٹن، سوپ نہیں تھا پیا۔ ٹھیک ہے، چلو بچوں میں لیکچر اینڈ کر رہی ہوں پھر، اوکے بائے، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، اوکے اوکے، تھینک یو۔